مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر اس مال کو کہتے ہیں جو نکاح کے وقت عورت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور شوہر مختلف صورتوں میں اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم چاندی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 2 تولے 7.5 ماچھے چاندی مہر مقرر کرنا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی کسی بھی زوجہ مبارکہ کا مہر 500 درہم سے کم نہیں رکھا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 مسکال چاندی تھی، یعنی تقریباً 150 تولے چاندی۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جو زیادہ بھاری نہ ہو، یعنی اس کا جو مہر ہے وہ متوسط ہو، وہ بھاری نہ ہو۔ یاد رکھیے، نکاح نامے کے اندر مہر کے 2 کالم ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مہر معجل، آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ عین کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد وہ مہر ہوتا ہے جو شوہر کو فوری طور پر، یعنی پہلی رات کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے مہر معجل، حمزہ کے ساتھ۔ اس سے مراد وہ مہر ہوتا ہے جس کی ادائیگی شوہر کے ذمے فوری طور پر لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ادائیگی کا کوئی بھی وقت خاص نہیں ہوتا۔ شوہر چاہے تو کسی بھی وقت ادا کر دے، اور اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تب اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بطور قرض پہلے شوہر کے ترکے سے اس رقم کو الگ کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہر معجل کے اندر شوہر وقت سے پہلے مہر دے دے، یعنی اس وقت لازم نہیں ہوا ہے، طلاق کے وقت لازم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اسے ادا کر دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کے تعلق سے بہت ساری غلط رسومات بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض خاندانوں کے اندر لڑکی والے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمارے اخراجات ہوں گے، لڑکے والے ہمیں اتنے پیسے دیں۔ یاد رکھیے، اس طرح کے موقع پر یوں پیسے مانگنا یہ رشوت ہے۔ اگر کوئی لڑکی کے مہر کے طور پر پیسے مقرر کروا لے تو یہ جائز صورت ہے، لہٰذا متبادل طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے مہر کے طور پر پیسے مقرر کروا لیے جائیں، وہ 1 لاکھ کی صورت میں ہو یا 10 لاکھ کی صورت میں۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مہر کتنا ہی زیادہ رکھا جائے، رکھنا جائز ہوتا ہے۔ ایک صورت جو بہت ساری جگہوں پر پیش آتی ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو یاد رہے اگر مہر مقرر کیا گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی تھی، تو ایسی عورت کو آدھا مہر دیا جائے گا، پورا مہر نہیں دیا جائے گا۔ خلوت صحیحہ ایک لفظ ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں جمع ہوں، ایک ایسی جگہ پر قریب آنا چاہیں تو آ سکیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مانع شرعی یا مانع حسی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی تیسرا فرد موجود نہ ہو، یا مثال کے طور پر عورت فرض روزے سے نہ ہو۔ اگر ایسی صورتحال پائی جاتی ہے، مانع شرعی یا مانع حسی ہوتا ہے، تو پھر خلوت صحیحہ کا اطلاق نہیں پایا جائے گا۔ مہر کے جہاں فقہی احکامات ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، باہر شریعت کے اندر ان مسائل کا بیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 236، 237، 241 اور دیگر مقامات پر بھی مہر کے حوالے سے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ وہیں مہر کے اندر ایک بڑی ہی دلچسپ بات پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مہر کی رقم کو اللہ تعالیٰ نے مبارک مال قرار دیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اگر شوہر لا علاج ہو، اسے چاہیے عورت کو کچھ مہر دے، جو مہر کی رقم بنتی ہے اس کے حوالے کرے، اس سے تحفتاً واپس لے، اس سے جا کر دوا خریدے، اور اس میں بارش کا پانی ملائے، اور بارش کا پانی ملا کر یہ دوا پیے۔ عورت کا مہر پاک رقم، مبارک رقم، اور بارش کا جو پانی ہے اسے بھی مبارک کہا گیا۔ جب اس طرح کا عمل کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ شہد خرید لے، اور شہد جو ہے اس کے اندر بارش کا پانی ملا کر وہ استعمال کرے، تو یہ جو عمل ہے یہ بھی شفا یابی کا سبب بنتا ہے، اس کے اندر بھی برکتیں ہیں۔ ہم نے مختصر سے کلپ کے اندر مہر کے متعلق بنیادی معلومات سنی۔ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔